السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے بلال خیلجی، آپ دیکھ رہے ہیں خیلجی ٹی وی۔ 10 اسلامک سیریز جنہیں آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ دوستو، عام طور پر مغربی میڈیا مسلمانوں کی منفی پہلو پیش کرتی ہے۔ وہ فلمیں اور سیریز جن میں مسلمان کردار ہوتے ہیں انہیں عام طور پر منفی اور غیر سمجھوتا کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ اس طرح کی تصویر کشی کی رد عمل میں کئی مسلم ممالک نے مسلمانوں کا دوسرا رخ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی ماضی کی کہانیوں اور عظمتوں کو دکھانے کے لیے تاریخی سیریز کا انتخاب کیا ہے۔ یہ مسلم تاریخی سیریز مسلم دنیا کی حقیقی زندگی کی ہیروز سے بری پڑی ہے۔ ان ہیروز پر مسلمانوں نے کئی اسلامک سیریز بنائی ہے۔ ان کا مقصد مسلمانوں کو ان کی تاریخ کا یاد دلانا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسی ہی 10 اسلامک سیریز کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جنہیں آپ کو ایک بار ضرور دیکھنا چاہیے۔ شروع کرتے ہیں اپنا کام ڈاؤن۔ نمبر 1، دی ریلیز ارطغرل۔ دوستو، یہ شاید اب تک کا سب سے مشہور مسلم تاریخی سلسلہ ہے۔ یہ ایکشن کہانی اور موڑ سے بری ہوئی ہے۔ اس ڈرامے کو ترکی میں رچایا گیا۔ یہ ڈرامہ انتہائی مہم جوئی اور سنسنی خیز ہے۔ اس کی کہانی ارطغرل غازی کے گرد گھومتی ہے جو عثمان کے والد تھے، جو سلطنت عثمانیہ کے بانی تھے۔ یہ 2014 میں آن ایئر آیا۔ یہ ایک طویل سیریز ہے جس میں ہر سیزن کے لیے تقریباً 90 سے 100 اقساط شامل ہیں۔ اس کی کل 5 سیزن ہے۔ اس سیریز کی پوری کہانی لفظ بلفظ سچ نہیں ہو سکتی، لیکن سیریز صحیح طریقے سے زیادہ تر تفصیلات حاصل کرنے کا انتظام کرتی ہے۔ اس سیریز میں حیرت انگیز مکالمے اور شاندار سکرین پلے ہے۔ آپ اس سے نظر نہیں ہٹا سکتے۔ شائقین نے خاص طور پر ہر ایپیسوڈ میں شاندار ایکشن سیکوینس پر تبصرہ کیا ہے۔ اس ڈرامے نے پاکستان بھر میں بے پناہ مقبولیت حاصل کی ہے۔ ارطغرل کا نام سنتے ہی لوگ اپنے ٹیلی ویژن سکرینوں پر چپک جاتے ہیں۔ ارطغرل کے قائی قبیلہ کے علامت کاروں کے پیچھے پوسٹرز کپڑوں اور جھنڈوں پر نظر آتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، اس کو پی ٹی وی ہوم نے بھی اپنی چینل پر نشر کیا ہے۔ یہ سیریز یوٹیوب اور نیٹ فلکس پر دیکھنے کے لیے بھی دستیاب ہے۔ نمبر 2، یونس ایمری۔ دوستو، یہ کہانی 11ویں صدی کے دور سے شروع ہوئی۔ اسی دوران ایک مشہور مسلم شاعر یونس ایمری پیدا ہوئے۔ کہانی ان کی اور بطور مسلمان ان کی زندگی کے بارے میں ہے۔ یہ ایک صوفی سنت بننے کے اس کے سفر کو کھولتا ہے۔ ان کا درجہ اکثر مولانا رومی کی مساوی رہا۔ اسی TRT1 نے شروع کیا تھا جو کہ ایک سرکاری چینل ہے۔ اس سیریز میں کل 44 اقساط ہے اور ان اقساط کو 2 سیزن میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر ایپیسوڈ تقریباً 60 منٹ طویل ہے۔ یہ سیریز نیٹ فلکس پر بھی دستیاب ہے۔ اس مخصوص سیریز کو اردو میں بھی ڈب کیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے تمام پاکستانیوں کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنے اسلامی روح کو زندہ کرنے کے لیے یہ سیریز ضرور دیکھیں۔ نمبر 3، کورولوس عثمان۔ دوستو، یہ خاص سلسلہ سلطنت عثمانیہ کی بانی عثمان پر مبنی ہے۔ وہ بہادر ارطغرل کا بیٹا تھا۔ اس ڈرامے میں عثمان کو اپنے والد کی میراث پر چلتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ 2020 میں نشر ہوا۔ کہانی بتاتی ہے کہ کس طرح عثمان نے مضبوط رومن سلطنت اور منگولوں کے خلاف جنگ لڑے۔ یہ تمام مشکلات کے خلاف اس کی جدوجہد انصاف پسندی اور بہادری کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ کس طرح عظیم سلطنت عثمانیہ کی بنیاد پڑے اور اتنے عرصے تک دنیا پر حکومت کی۔ یہ ڈرامہ ATV نامی نجی چینل نے شروع کیا تھا۔ بعد ازاں اس کا اردو سمیت دیگر زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ 2022 میں یہ اب بھی آن ایئر ہو رہا ہے۔ اس ڈرامے میں کم از کم 5 سیزن ہونے کی امید ہے۔ یہ ڈرامہ انگریزی اور اردو سب ٹائٹل کے ساتھ بھی دستیاب ہے تاکہ کوئی بھی اسے دیکھ سکے۔ ریلیز ارطغرل کو پہلے دیکھنے کے بعد اس سیریز کو تسلسل کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ ارطغرل سیریز کی کئی کردار اس کا حصہ ہے، لہذا ارطغرل کے پرستار یقینی طور پر یہ شو دیکھ سکتے ہیں اور اپنی پسندیدہ کرداروں کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 4، ہارون الرشید۔ دوستو، یہ خاص مسلم تاریخی سلسلہ ہارون الرشید کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ نام سے تجویز کیا گیا ہے، یہ اپنے تخت کو برقرار رکھنے کی جدوجہد کے گرد گھومتا ہے۔ خاص طور پر اس کی بھائی نے اسے کئی بار تخت سے ہٹانے کی کوشش کی ہے، لیکن ہارون کی ماں نے اس کی مشکل عمل میں اس کا ساتھ دیا۔ یہ شو اس کا مکمل نظارہ پیش کرتا ہے کہ اس کا دور حکومت کیسا تھا۔ اس سیریز میں کل 32 اقساط ہے۔ مرکزی کردار ہارون الرشید نے خلافت عباسیہ پر حکومت کی۔ وہ 5ویں حکمران تھے۔ لوگوں نے آپ کو الرشید کا لقب دیا جس کا مطلب ایک مکمل ہدایت یافتہ ہے۔ ان کا دور حکومت 786 عیسوی سے 809 عیسوی تک تھا۔ یہ دور اسلام کے سنہرے
آخری دور کا حصہ تھا، یہ یقینی طور پر ایک مسلمان کی حیثیت سے اس دور کو دیکھنے کی قابل ہے۔ اس سے اس وقت کے بہادر مسلمانوں کے لیے اتحاد اور تعریف کی جذبے کو زندہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 5، اصحاب کہف۔ یہ خاص سلسلہ سورہ کہف کے بارے میں ہے۔ سورہ کہف قرآن پاک کی ایک سورت ہے۔ یہ سورہ اصحاب کہف کے بارے میں بتاتی ہے، جس کا ترجمہ غار کے باشندوں سے کیا گیا۔ سیریز آسانی سے دیکھنے کے لیے انگریزی سب ٹائٹل کے ساتھ آتی ہے۔ اسے ایران میں بنایا گیا تھا اور اسے ان کی حکومت نے نشر کرنے کی منظوری دی تھی۔ سیریز کی اصل مکالمے اور اسکرپٹ فارسی زبان میں ہے، لہٰذا یہ سیریز دیکھنے کے قابل ہے۔ اگر کوئی پوری منظرنامے سے واقف ہونا چاہتے ہیں تو اس کو یہ سیریز دیکھنا چاہیے۔ یہ بتاتا ہے کہ واقعہ کیسا ہوا تھا اور قرآن اسی الفاظ میں کیسے بیان کرتا ہے، لہٰذا ہم اس سیریز کے ذریعے اس تاریخی لمحے کی ایک جھلک حاصل کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 6، امام۔ دوستو یہ سیریز قطر میڈیا فاؤنڈیشن کی بینر تلی تیار کی گئی ہے۔ یہ سلسلہ 7 مختلف عرب ممالک کی مشترکہ کوشش تھی۔ ان ممالک سے تقریباً 70 فنکار اس پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے اکٹھے کی گئی تھی۔ اسے مکمل کرنے میں 2 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا۔ یہ کہانی سنی مسلمانوں کی ائمہ کی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ کہانی ان کی ابتدائی زندگی ایک سائنسدان کے طور پر ان کی کام اور قرآن سے ان کی الہام سے شروع ہوتی ہے۔ اس سیریز میں امام کو ایک بہادر اور ذہین انسان کے طور پر دکھایا گیا ہے جو انسانیت کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس سیریز کو ترکی اور لبنان میں فلمایا گیا ہے۔ سیریز میں جنگ کے مقامات شامل ہیں اور اس میں مکہ، بغداد اور عموریہ کے علاقے شامل ہیں۔ یہ سیریز رمضان کے مقدس مہینے میں آن ایئر ہونے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس کا مقصد ایمان کو زندہ کرنا اور امام احمد بن حنبل کی عظیم کاوشوں کا اعتراف کرنا تھا۔ نمبر 7، عمر۔ دوستو عمر سیریز اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن الخطاب کی زندگی کے بارے میں ہے۔ یہ اس کی زندگی سے شروع ہوتا ہے جب وہ صرف 18 سال کا تھا اور اس کی موت تک اس کی پوری زندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ 583 عیسوی سے 644 عیسوی تک پر محیط ہے اور یہ ڈرامہ عربی زبان میں ہے۔ اس سیریز کو مسلم کمیونٹی کی طرف سے کچھ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں عمر کے ساتھ ابوبکر، علی اور عثمان سمیت خلفاء کو دکھایا گیا تھا۔ مسلمان ڈرائنگ بنانے یا انبیاء اور خلفاء کی کسی دوسری نمائندگی پر یقین نہیں رکھتے۔ تاہم یہ سیریز کل 31 اقساط پر مشتمل ہے۔ یہ ڈرامہ 2022 میں آن ایئر ہوا تھا۔ اسے بنیادی طور پر مراکش کے مختلف شہروں اور علاقوں میں فلمایا گیا تھا۔ وسیع تر سامعین کی آسانی کے لیے سیریز کو کئی زبانوں میں ڈب کیا گیا ہے۔ یہ سیریز یوٹیوب پر بھی انگریزی سب ٹائٹل کے ساتھ دستیاب ہے۔ نمبر 8، صلاح الدین ایوبی۔ دوستو یہ ڈرامہ صلاح الدین ایوبی کی زندگی، تاریخ اسلام اور جنگ حطین کا پس منظر دکھاتا ہے۔ یہ ڈرامہ 2001 میں سامنے آیا تھا۔ اسے حاتم علی کی ہدایت کاری میں بنایا گیا تھا۔ ڈرامہ ایک تاریخی ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کی اصل زبان عربی ہے۔ اس میں ان سیاسی واقعات کی کھوج کی گئی ہے جو 6 صدی میں رائج تھے۔ اس میں مصر اور لیونٹ کے علاقے دکھائی گئی ہے۔ اس ڈرامے میں صلاح الدین ایوبی کی بہادری کو اجاگر کیا گیا ہے، جس نے اپنی دور حکومت میں مسلمانوں کو متحد رکھا۔ اس نے مسلمانوں کو صلیبوں سے محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کی۔ اس ڈرامے میں حطین کی لڑائی کو بھی دکھایا گیا ہے۔ یروشلم کی بحالی کے لیے صلاح الدین ایوبی کی کوششوں کو بھی اس سیریز میں دکھایا گیا ہے۔ یہ سلسلہ مسلمانوں کو متحد کرنے اور انہیں ان کی شاندار دین دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 9، سلطان عبدالحمید۔ دوستو یہ کہانی سلطنت عثمانیہ کی آخری رہنما سلطان عبدالحمید کی دور کو دکھاتا ہے۔ سلطان عبدالحمید اپنی سرزمین کا ایک بہادر حکمران تھا۔ اس سیریز سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح مسلمانوں کی حکومت کو جاری رکھنے میں کامیاب رہا۔ اس نے اپنے خلاف عیسائیوں اور یہودیوں کی طرف سے کی جانے والی تمام منفی کوششوں کا مقابلہ کیا۔ سلطان اپنی پوری زندگی میں اپنے آباء و اجداد کی سلطنت کی حفاظت کرتا رہا۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ سیاست کیسی کام کرتا ہے اور یہ کتنی گندی ہو سکتی ہے۔ سیریز میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ مغرب کس طرح مسلمانوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی اسلامی اقدار کو چھوڑ لے۔ اس ڈرامے کی اصل شروعات TRT1 کی آفیشیل چینل پر ترکی زبان میں ہوا تھا۔ اس ڈرامہ کی اب تک کل 134 اقساط اور 5 سیزن ہے۔ ہر ایپیسوڈ 1 گھنٹے سے زیادہ طویل ہے۔ یہ ڈرامہ انٹرنیٹ پر انگریزی سب ٹائٹل کے ساتھ بھی دستیاب ہے۔ نمبر 10، حضرت یوسف علیہ السلام۔ دوستو یہ خاص اسلامک سیریز ایران میں بنایا گیا تھا۔ اس ڈرامہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھایا گیا ہے، جیسا کہ نام سے پتہ چلتا ہے۔ اسے 2008 میں نشر کیا گیا۔ یہ سلسلہ
فنکارانہ طور پر اس کی باقاعدہ معمولات کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہر قسط کا آغاز سورہ یوسف کی تلاوت سے ہوتا ہے، جیسا کہ یہ اس کے بارے میں بتاتی ہے۔ یہ سیریز کل 45 اقساط پر مشتمل ہے۔ یہ کہانی وفادار غلامی، علیحدگی اور معافی کی کئی موضوعات کے گرد گھومتی ہے۔ اس سلسلے کی 3 اہم کردار ہیں: حضرت یوسف علیہ السلام، زلیخا اور حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یہ کہانی بابل کے علاقے پر مبنی ہے، اس سے آپ کو اس وقت کے مکمل حالات کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ سورہ یوسف کی حوالہ جات اس پیغام کو مزید واضح کرنے میں مدد دیتی ہے۔ دوستو یہی تھی 10 اسلامک سیریز۔ دوستو آپ نے ان سیریز میں کون سا سیریز دیکھا ہے؟ کمنٹ میں اس کے بارے میں ضرور بتانا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام۔